اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت ہو گئی، کر دی اس نے، ہو گئی. توجہ، اب یہ اطاعت رسول جو ہے، یہ جو رسول کی اطاعت ہے، یہ ہوتی تب ہے جب یہاں محبت رسول ہو. کیا ہو؟ کیا ہو؟ ربیع الاول کا مہینہ، حضور کی آمد کا مہینہ. میں اسی حوالے سے دو باتیں عرض کرنی ہیں، حالانکہ میں بالکل یہاں سے بھی شروع کر سکتا تھا کہ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمیں کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا. وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا. وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا. وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، رفت میں اول، وہ عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول. یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے. کون آیا؟ وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں. جمال معلی، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، وہ مقصود کونو مکان آ گیا ہے. ہرا سے وہ سوئے فران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے. عظمت محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر. آپ تو ماشاءاللہ یوں ہیں جیسے 9 بجے کا وقت ہو. جی نہیں، سبھی نے اچھا پڑھا ہوگا یقینا. میں تو کہیں مصروف تھا، نہیں سن سکا. جمال معلی، اچھا یعنی کہ میں تکنا ہے تو پھر تسی تکنا نہیں، ایمیں نہیں. سٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں کہ سامنے بیٹھنے والوں سے زیادہ ہوتی ہے. چلیں وہ سمجھے یا نہ سمجھیں، سمجھتے تو ہوں گے کیونکہ آپ نمایاں ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ یقین جانیں، یہ میری بات ویڈیو والے بھی سنیں. بعض دفعہ میں بھی کسی، خود اپنے تو کم ہی دیکھتا ہوں، میں کسی اور کا کلپ نظروں سے گزرے تو خطیب یا نعت خواں یا نقیب کسی وقت انتہائی ٹاپ کا اپنا نکتہ بیان کر رہا ہوتا ہے، انتہائی عروج پر ہوتا ہے، اور اس وقت کیمرے کی زد میں آنے والے دائیں بائیں اپنے کہیں کام میں لگے ہوئے ہوں تو یقین جانیں اس سارے کلپ کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. یہ آپ بھی کہیں آزما لیجئے گا. ایک لطیف سی بات ہی میں نے عرض کر دی، کسی کو گراں گزری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. پریشان تو نہیں ہو؟ سامنے والے بے شک بڑے زور سے بول رہے ہوں، بڑی داد دے رہے ہوں، خطیب اپنا کلیجہ نکال رہا ہو، اور ساتھ بیٹھا ہوا جو اس وقت کیمرے کے اندر اس کی تصویر آ رہی ہے وہ اپنے کسی کام لگا ہوا ہو، کسی اور سے بات کر رہا ہو، یقین جانے اس ساری ویڈیو کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ میں اور عزت کا لفظ نہیں بول سکتا. ناراض تو نہیں ہوئے دوستو؟ اب توجہ رکھیں. اس لیے سٹیج والوں کو زیادہ دھیان میں رہنا چاہیے کہ میں جو بات کرنے لگا. میرے آج کل لبوں پہ ایک بات آ رہی ہے اور وہ بڑی مزے سے آتی ہے اور بار بار آئی جا رہی ہے، میں وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور پھر انشاءاللہ میں خلاصے کی جانب آؤں گا، اس ساری مجلس کے خلاصے کی جانب. ٹھیک ہے؟ جمال معلی، جزاک اللہ. جمال معلی، بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار میں نے تو کچھ اور سوچا تھا.
جو سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں انہیں اچھی طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی میں کیا کہہ رہا ہوں. بعض بندے دور سے بڑے خوبصورت لگتے ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو عجیب سا معاملہ ہو گیا، ہم نے تو کچھ اور سوچ رکھا تھا. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے. مجھے لطف نہیں آیا آپ کی سبحان. میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی سونے. ضروری نہیں ہے کہ میں اب رات کے سپیر زور لگاؤں تو آپ بولیں، بس میں بھی دھیمے لہجے میں بول رہا ہوں، آپ بھی اسے ذرا سنبھالیے گا. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں، میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں. یہ جو دو جملے میں نے بولے کہ دور سے دیکھو تب بھی ہنسی، نزدیک سے دیکھو، اپنی طرف سے نہیں بولے، مجھے دور سے دیکھنے والوں نے بھی بتایا. لطف تو تب تھا نا، اگلے جملے پہ آپ خود پہنچتے. جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی مجھے بتایا، جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا انہوں نے بھی مجھے بتایا، جنہوں نے دور سے دیکھا آج 14 صدیاں بعد انہوں نے مجھے بتایا. بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ وسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اور جس نے سامنے بیٹھ کے دیکھا اس نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، بس میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے. اور جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا میرے آقا جیسا کوئی نہیں. میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں ان کے جنہوں نے سامنے بیٹھا، سامنے بیٹھ کے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. آپ کی نگاہوں میں میں ہوں، میری نگاہوں میں آپ ہیں. کیا کہنے ان کے جو حضور کو دیکھ رہے تھے، حضور انہیں دیکھ رہے تھے. اور کیا کہنے، کیا ہی کہنے ان کے جنہوں نے مسجد میں بیٹھ کے دیکھا، منبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا، کبھی مکہ میں دیکھا، کبھی مدینہ میں دیکھا، بدر میں دیکھا، احد میں دیکھا، حنین میں دیکھا، تبوک میں دیکھا، خندق میں دیکھا. کیا کہنے ان کے جنہوں نے گلی میں دیکھا، بازار میں دیکھا. انہوں نے مجھے بتایا میرے آقا جیسا کوئی نہیں. لیکن پکی پل والو، شجاباد والو، جلال پور پیر والو، غیور سنیو، رات کے 3 بج گئے ہیں. قاضی کے اس جملے کو سنبھالیے گا، دل سے دعائیں دوں گا. کیا کہنے، کیا کہنے میری اماں کے، کیا کہنے سیدہ کے، طیبہ کے، طاہرہ کے، عائشہ کے جنہوں نے والضحیٰ کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا، دیکھا، پھر مجھے بتایا لنا شمسن وللآفاق شمسی. کائنات آلیو اے سورج کیڑا سونا ہے جیڑا میرا محمد سونا ہے. نعرہ تکبیر. سیرت محمد مصطفیٰ، صورت محمد مصطفیٰ، جمال محمد مصطفیٰ، کمال محمد مصطفیٰ. امی عائشہ الصدیقہ، شان امی عائشہ الصدیقہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. صاحبزادہ قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب، نعرہ تکبیر. کیا کہنے اس انداز سے وہ صاحب نے سامنے بیٹھ کے دیکھا. اس انداز سے دو نے ہی دیکھا، یا صدیق نے دیکھا یا صدیقہ نے دیکھا. چہرے والضحیٰ کو گود میں رکھ کر یا صدیق نے دیکھا غار میں یا صدیقہ نے دیکھا گھر میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جن کی آنکھوں میں حضور، چہرے والضحیٰ، کیا کہنے ان کی عظمتوں کے، کیا کہنے ان کی رفتوں کے. میں نے عرض کیا میں نظریاتی آدمی ہوں.
نامعلوم مجھ سے قبل اس پر بات ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ ابھی حال ہی میں قومی اسمبلی میں جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے نا، ان کی عظمت کی باتیں ہوئی ہیں. کچھ نہیں، زیادہ اصرار نہیں کروں گا، 2:45 بج گئے، اتنی ہی بہت ہے آواز. یہ اپنے دل کو، یہ اپنے دل کو کہہ رہا ہے، اپنے دل کو اپنے دل کو سمجھا رہا ہوں، اتنی آواز ہی بہت ہے. اور میں نے تو یہاں پہ آواز لگا کے جانی ہے. میں تو پکی پل میں آیا ہوں، شجاع آباد کے علاقے آیا ہوں، تو میں اس فضا میں اپنی آواز چھوڑ کے جاؤں گا، آذان دے کے جاؤں گا. ان فضاؤں میں اپنی آذان چھوڑ کے جاؤں گا. ان فضاؤں کو بھی اپنے لیے حشر میں گواہ بنانا ہے مجھے. یہ پھر وہ جو باتیں ہوئیں اسمبلی میں، اسمبلی سے نکلی وہ خوشبو سینٹ میں پہنچی. کہاں پہنچی؟ سینٹ میں. سینٹ سے خوشبو جو نکلی، سینٹ سے جو خوشبو نکلی تو وہ ہر سنی کو مہکا گئی. سینٹ سے جو وہ خوشبو نکلی ہر سنی کو مہکا گئی، لیکن جسے خوشبو سے الرجی تھی اسے رلا گئی. چل میں اتنی آواز پہ گزارا کروں گا، اتنی آواز پہ. اچھا، یہ ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، وہ بھی محبت سے سنیں جو باقاعدگی سے سنا کرتے ہیں جلسے، وہ بھی سنیں، اور جو باقاعدگی سے جاتے ہیں شب جمعہ پہ وہ بھی سنیں. کیونکہ یہ شب جمعہ کی تقریب بھی نہ ہوتی اگر صحابہ نہ ہوتے. یہ تبلیغی مراکز بھی نہ ہوتے اگر صحابہ نہ ہوتے. تو وہ جو جملہ سننا، مجھے پتہ ہے، میں آپ کی تھکاوٹ یقین جانے جتنا اس وقت مجھے احساس ہو رہا ہے، شاید ہی پہلے آنے والوں کسی کو ہوا ہو. اللہ احساس پیدا بھی کرے ایک دوسرے کا. مجھے بہت احساس ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں اور تشریف فرما ہیں اور دل جمی کے ساتھ بیٹھے ہیں. میرے یہ جملے سن کر جائیے گا. یہ عام بندہ پریشان ہو گیا کہ یہ آخر یہ بل ہے کیا. پریشان ہو گیا، پریشان کر دیا گیا کہ یہ جو ناموس صحابہ اور اہل بیت کا بل ہے، یہ اس میں اب پہلی بات تو یہ سنیے کہ انہوں نے پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ یہ جو طبقہ ہے یہ اہل بیت کو نہیں مانتا. اہل بیت کو تو ناموس صحابہ کا صرف بل نہیں، بل ہے ناموس صحابہ اہل بیت. اگر یہ طبقہ اہل بیت کا ماننے والا نہیں تو ان میں سے بھی تو کوئی بولتا کہ یہ بل منظور نہیں ہونا چاہیے. میری بات نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ اچھا، یہ میں اسے سادہ سے لفظوں میں سمجھانے لگا ہوں. یہاں پہ اشتہار نہیں لگا ہوا. آج کے پروگرام کا اشتہار تو ہوگا. جتنے بھی لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے، ان کے نام، یہ نام سب کے نام لکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ناموں کے اوپر اور نیچے لکھا ہوا ہے مداح رسول عربی، مداح صحابہ، مقرر شعلہ بیان، خطیب پاکستان. کسی کے نیچے لکھا ہوا ہے صدر بزم حسان پاکستان، کسی کے نیچے لکھا ہوا ہے چیئرمین بزم حسان. سب کچھ لکھا ہوا ہے نا. یہ بلا کیا ہے؟ یہ ان شخصیات کا پروٹوکول ہے. یہ ان شخصیات کا پروٹوکول ہے. پکی پل والوں، بس دعائیں لینی ہے میں نے آپ سے، اور میں نے آپ کو دعائیں دینی ہیں.
اور آپ مجھے بھی دعا دیجئے، آپ بھی تھوڑا بہت سفر کر کے آئے ہیں، میں آپ کو دعا دوں گا، میں بھی مسافر ہوں۔ یہ پروٹوکول ہے ان شخصیات کا۔ ناموس صحابہ اور اہل بیت کا بل کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کو جو پروٹوکول رب نے دیا ہے اس کے مطابق انہیں مخاطب کیا جائے۔ جو پروٹوکول رب نے دیا اس کے مطابق انہیں مخاطب کیا جائے، اور اگر کوئی چلایا ہے تو وہ یاد رکھے چوری کے خلاف قانون بنے تو چور چلاتا ہے، زنا کے خلاف قانون بنے تو زانی چلاتا ہے، زانی کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں تکلیف کو مطلب واضح ہو رہا ہے کہ یہ صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اہل سنت کا خون جب تک موجود ہے صحابہ کے نعرے بھی ملک میں بجیں گے، اہل بیت کے نعرے بھی ملک میں بجیں گے۔ عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ صحابہ اور اہل بیت، اور تو نے قوم کو یہ بتایا کہ ان میں بڑی نفرتیں تھیں۔ حضرت عمر کوشش کرتے تھے کہ میں حسین کو سلام میں پہل کروں، حضرت عمر کی کوشش تھی کہ میں سلام میں، اور کرتے بھی تھے حضرت عمر سلام میں پہل حضرت حسین کو، جیسے حضرت حسین کو دیکھتے پہل کرتے، اتنا پہل کرتے کہ حضرت حسین پریشان ہو گئے، اور حضرت حسین نے سوچا کبھی میں بھی عمر کو پہل کروں، ہر دفعہ یہی پہل کر جاتے ہیں، لیکن حضرت عمر موقع ہی نہیں دیتے۔ ایک دن حضرت حسین نے دیکھا دور سے عمر آ رہے ہیں، حضرت حسین ایک ستون کے پیچھے چھپ گئے، ستون کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے ہی عمر آئیں گے نا میں یکدم ستون سے باہر آؤں گا اور میں عمر کو سلام کروں گا۔ پکی بل والو، جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے، ابھی حضرت حسین ستون کی اوٹ سے باہر نہیں آئے، پہلے ہی حضرت عمر نے کہہ دیا حسین السلام علیکم۔ حضرت حسین حیران ہو گئے، وعلیکم السلام، آپ کو کیسے پتا چلا میں یہاں ہوں؟ ہائے 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 ہائے، ہے کوئی ایک بندہ جو میرے اس لفظ کو کسی ترازو میں تول دے؟ بلکہ میں نے تو کہا اگلے دنوں کہ اگر اس لفظ کو سونے کے پانی سے لکھا جائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا جو حضرت عمر نے بولا۔ جب حضرت حسین نے پوچھا نا عمر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی، تیری خوشبو نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں حسین ہے۔ بول بول سنی بول، اوے سنی بول، تیری خوشبو نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں حسین ہے۔ ہم اس عمر کو مانتے ہیں جس عمر نے حضرت حسین سے محبت کی ہے، ہم اس عمر کو مانتے ہیں۔ ارے تیرے پاس روایت ہے، ہائے 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 کیا جملہ آ گیا، کیا جملہ آ گیا، اور رات کے 3 بجے آ گیا۔ تیرے پاس روایت ہے، میرے پاس آیت ہے۔ ہائے ہائے، روایت کا منکر کافر نہیں ہوتا۔ میں کتھے جاؤں، روایت کا منکر کافر نہیں ہوتا، آیت کا منکر دار اسلام میں رہ نہیں سکتا۔ ویسے توجہ ہے، تیرے پاس روایات ہیں، میرے پاس آیات ہیں۔ آیت مجھے بتاتی ہے رحماء بینہم، میں آیت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ ایسی تمام روایات جو آیت سے ٹکرائیں انہیں جوتے کی نوک پہ رکھ دیں گے، صحابہ اور اہل بیت کی محبتوں کا اظہار کرتے رہیں گے۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول، دل دی تختی تے، دل دی تختی تے، دل دی تختی تے،
دل دی حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول کوئی ایک اصول دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی ایک اصول تے لکھ لے کاش میں جلدی آ جاتا حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین زینب دی اکھ دے تارے حسین بائی حسن دا پیارے حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے حسین زہرا دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمان بدلے ساقی بدلے میخان بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفاد پڑھ کے اصول لکھ لے حسین عابد حسین ساجد حسین ماجد حسین واجد حسین قاری کربلا حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گرانا پا اچھا میں ایک جملہ بولا جیڑا سب نو مننے نا انہوں مومن کہی دے جیڑا ساریاں نو مننے نا انہوں مومن کہی دے جیڑا کچھ نو پڑھے دے کچھ نو چھڑ دے وہ مومن نہیں ہوندا علی دا سارا گھرانہ پاک ہے علی دا سارا گھرانہ پاک ہے نبی دا سارا گھرانہ پاک ہے آئے ہائے نبی دا سارا گھرانہ تو قوم نو دشمنیاں دسیاں او بڑیاں دشمنیاں پیارے آقا کی رحلت ہوئی وقت ہے نا 2 منٹ ہو پیارے آقا کی رحلت ہوئی پیارے آقا دنیا سے رخصت ہوئے بارش ہو گئی بڑی شدید بارش بہت شدید طوفانی بارش حضرت فاطمہ اپنے آنگن میں ہیں اپنے صحن میں ہیں جب اس طرح کی بارش ہو تو جو ماں ہو اسے چھوٹے بچوں کی فکر ہوتی ہے سیدہ فاطمہ کہتی ہیں حسن و حسین کہاں ہیں کنیز سے پوچھا حسن و حسین کہاں ہیں بڑی شدید طوفانی بارش ہوئی ہے کنیز سامنے گلی میں دیکھ کے آئی واپس آئی آ کے کہتی ہے سامنے بھی دیکھا ہے بچے نہیں نظر آئے ادھر بھی دیکھا ہے بچے نظر نہیں آئے سیدہ فاطمہ مسکرا کے کہتی ہیں میرے بچے گھر میں نہ ہونا تو گلی میں دیکھنے کی ضرورت نہیں میرے بچے یا گھر میں ہوں گے یا ابو بکر کے گھر ہوں گے کہہ دو یا سبحان تو قوم کو نفرتیں گھڑ گھڑ کے بتا جھوٹی لے لے کے آ ہم انشاءاللہ دلائل کے ساتھ بات کرتے رہیں گے ہم دلائل کے ساتھ بات کرتے حضرت عثمان ڈبل وظیفہ دیتے حسن و حسین کو ڈبل وظیفہ دیتے ایک صاحب نے سوال کیا حضرت عثمان سے کہ آپ حسن و حسین کو ہم سے دگنا وظیفہ دیتے ہیں ہمیں اتنا نہیں ملتا انہیں زیادہ ملتا ہے بیت المال سے دیا جاتا ہے تو بیت المال سے برابر ہونا چاہیے حضرت عثمان فرماتے ہیں بیت المال سے جتنا وظیفہ تمہیں دیتا ہوں نا اتنا ہی حسن و حسین کو دیتا ہوں یہ جو حسن و حسین کو اضافی دیتا ہوں یہ عثمان بیت المال سے نہیں دیتا اپنی جیب سے دیتا جی اسی وجہ سے ایک صاحب نے سوال کر لیا حضرت حسین سے ایک صاحب نے سوال کیا حضرت حسین سے حسین آپ اتنے شاہ خرچ ہیں آپ کا دسترخوان اتنا وسیع ہے آپ اتنا خیرات کرتے ہیں اتنے صدقات اتنا مال کہاں سے آتا ہے مجھے سن رہے ہیں آپ ایک صاحب نے سوال کر لیا حضرت حسین سے اتنا مال کہاں سے آتا ہے حضرت حسین نے جواب دیا میرے پاس جو مال کے ذرائع ہیں وہ 2 ہیں ایک وہ ہے جس سے مجھے پوچھ کر خرچ کرنے کی اجازت ہے ایک وہ ہے جس سے مجھے بنا پوچھے خرچ کرنے کی اجازت ہے اس نے پوچھا وہ کون سے حضرت حسین فرماتے ہیں جس سے میں پوچھ کر خرچ کر سکتا ہوں نا وہ جس سے میں پوچھ کر خرچ کر سکتا ہوں وہ عبد الرحمن ابن عوف کا مال ہے اور جس سے مجھے بنا پوچھے خرچ کرنے کی اجازت ہے وہ عثمان بن عفان کا مال کو میری بات سمجھ آئی دوستو
تو نے قوم کو نفرتیں بتائی ہیں، نفرتیں نہیں ہیں محبتیں ہیں، بلکہ کہوں گا محبتیں ہی محبتیں۔ بولیے 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 ذرا، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک تن بدل لہو جگر اذان کربلا تلک یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، نہ بیس کر نہ بیس ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے، نہ بیس کر نہ بیس ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے، حسین دی حسین ہے، حسین صبر و داد من، حسین زندہ باد ہے، حسین متین دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، تڑک تڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، آل بیت سے محبت نصیب فرمائے، صحابہ سے محبت نصیب فرمائے۔ رات کے پورے 3 بج چکے، انشاءاللہ انہی لفظوں پر اکتفا کرتے ہوئے جا دعا کر لینا جی۔